بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو فرینڈس، جیسا کہ میں آپ کے ساتھ روزانہ ماشاءاللہ سے ایک پیج جو ہے وہ اپریل 2022 کا شیئر کر رہی ہوں، اور آپ کا بہت اچھا رسپانس آیا، جس کی وجہ سے بہت خوشی ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور زیادہ آپ سے شیئر کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو جیسا کہ اب میں آپ کے ساتھ پیج نمبر 26 شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ رمضان اسپیشل میگزین ہے، اس میں بہت سارے رمضان ہی کے حوالے سے جو ہیں وہ آرٹیکل ہیں۔ تو جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، اپریل 2022 پیج نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ رمضان شوہر کو تنخواہ ملی، یہ عمل کیا، عید پر رنگ لگ گئے، شیطانی وسواس سے نکلنے کے لیے میرا آزمودہ عمل۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ 2 سال قبل میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ میں سب سے منفرد نظر آؤں، ہر کوئی میری طرف ایسے دکھے جیسے کوئی اپنے آئیڈیل کی طرف دیکھتا ہے۔ ان شیطانی وسواس اور حربوں سے باہر نکل ہی نہیں پا رہی تھی، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب میری غلط سوچ ہے۔ پھر میں نے رسالے میں ایک وظیفہ پڑھا، لا مرغوبی الی اللہ، لا مطلوبی الی اللہ، لا محبوبی الی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس وظیفے کو چند 100 بار پڑھا، اور جیسے ہی الناس آنے لگتا تھا، چند بار اس وظیفے کو پڑھتے ہی میں اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہوں، تکبرانہ اور منفی کیفیات ختم ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ۔ رمضان میں والد کو بخشوا دیا۔ 1.5 سال قبل والد کا انتقال ہوا، اور ہمارے محلے میں چند عورتیں روزانہ اکٹھی بیٹھ کر گٹھلیاں پڑھتی ہیں۔ ان کے پاس گھر والے ہیں یا نہ ہوں، پڑھیں، ہر کوئی اپنا اپنا ذکر ورد زبان کرتا ہے، مطلب کہ کوئی کہیں سے پوچھتا ہے، کوئی کہیں سے پوچھتا ہے کہ کیا آیت یا لفظ 1.25 دفعہ پڑھیں۔ میں نے آپ کی محفل میں سنا تھا کہ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کی قبر ٹھنڈی کرنے کے لیے، ان کی بخشش کے لیے 70,000 کا نصاب پڑھیں، جس میں یہ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 یا لطیف، نمبر 3 یا تواب، نمبر 4 یا کریم، نمبر 5 استغفار کے اذکار پڑھنے ہیں۔ ہمارے گھر کے بچے نے مل کر 40 دنوں میں یہ وظیفہ مکمل کیا۔ اس کے علاوہ تیسرا کلمہ بھی پڑھا۔ مجھے ہوا میں والد نظر آئے، کہنے لگے میں جہاں پر ہوں وہاں کا موسم بہت اچھا ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے۔ اس کے علاوہ میری جیٹھانی نے رمضان میں ان کو دیکھا تو ہوا میں ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری بیٹی مجھے بہت پڑھائی کر کے بھیجتی ہے، لیکن تم اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ وہ بتا رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہیں اور اچھی حالت میں ہیں۔ رمضان میں قرآن سامنے رکھا، یہ پڑھا، کمال ہو گیا۔ پچھلے رمضان المبارک میں میرے شوہر کو تنخواہ نہ مل سکی، کیوں نہ کہ گریجویٹی کے لیے اپلائی کیا تھا۔ ہم سب گھر والوں نے 5 قرآن پاک مکمل پڑھے۔ اس کے علاوہ طاق راتوں میں قرآن کی ہر سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے نستغفرک و نتوب الیک پڑھا۔ اس عمل سے 4 قرآن پاک پڑھے۔ الحمدللہ، رزق کی تنگی کا ذرا سا احساس نہ ہوا، اور غیب سے مدد ملتی چلی گئی، اور میری والدہ کا دل بے حد نرم رہا کہ انہوں نے اس ماہ کا تقریباً آدھا خرچہ ادا کر دیا۔ ہم ان کے ہمیشہ احسان مند ہیں، ماں کا حق تو ویسے بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ مزید احسانات ماں کی پاک ہستی کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہیں، اور اللہ کے بعد ماں ہی اپنی اولاد کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ایسے ہی میرے ابو بھی تھے، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، اور امی کو سارے جہان کی بھلائیاں عطا کرے، آمین۔ عید کے 6 دن کے بعد ہم کسی کے گھر مہمان گئے، اور جاتے ہوئے میں نے 5 سورتیں اور 6 بسم اللہ کا عمل کیا، اور انہوں نے خوب خدمت کی اور بہت اچھے کھانے پیش کیے، مگر ساتھ ہی انہوں نے بوتل بھی رکھ دی۔ میں نے بہت منع کیا کہ میں نے یہ کبھی نہیں پی اور نہ بچوں کو پلائی ہے، مگر بچے ایسے ہیں کہ جیسے صدیوں سے بوتل نہ ملی ہو، کھانے کے ساتھ پیتے رہے۔ رات 12 بجے خیریت سے واپس آئے، بچے کھیلنے لگ گئے۔
رات 1:30 بجے زبردستی سب کو لٹایا اور یکایک منجلی بیٹی کے رونے کی آواز آئی۔ جلدی سے لائٹ جلا کر دیکھا تو زارو قطار رو رہی تھی۔ اسے لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ بیٹی کہنے لگی، دل گھبرا رہا ہے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہے۔ اب گاؤں میں رات کے 2 بجے میں کیا کرتی؟ بار بار بیٹی کہے کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے جو وظائف یاد آتے تھے میں نے پڑھے۔ حسب تم اذان والی آیات پڑھ کر کان میں دم کی پھونک ماری تو قدرے بہتر ہوئی اور سو گئی۔ کچھ دیر بعد پھر جھٹکے سے اٹھ گئی کہ دل کی دھڑکن تیز ہے۔ اسی دم اذان کی، فجر کی اذان ہونے لگی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد مجھے خیال آیا، ایک دفعہ دل کے ڈاکٹر کلینک میں ایک دوا پڑھی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنی دھڑکن پر کئی دفعہ آزمایا تھا۔ میں نے بچی کے دل پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ یہ دعا 11 بار پڑھی، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، جس سے بیٹی کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی اور سو گئی۔ پھر صبح 12 بجے اٹھی، ماشاءاللہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی اور دن رات کا دن دوبارہ کبھی ایسے تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ دعا میری آزمودہ اس لیے ہے کہ میرے گھر میں تقریباً 35 سیڑھیاں ہیں۔ جو کپڑے دھو کر اٹھا کر چھت پر لے جاؤں تو دل کی دھڑکن ایسے ہوتی ہے جیسے دل باہر آئے گا۔ تب میں بے وضو دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھتی ہوں اور ابھی 11 بار پوری نہیں ہوتی کہ دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے۔ تو فرینڈس، یہ تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست آرٹیکل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو آپ اسے ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آگے اس کے چھوٹا یہ ایک آرٹیکل دیا گیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ قائلین کے لیے ایک چھوٹا سا آزمودہ عمل پیش خدمت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیشہ بے قدر کی رات قسمت اور برکتوں والی رات عطا کی۔ یہ عمل رمضان المبارک کی کسی بھی طاق راتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ 27ویں کی رات یعنی شب قدر کی رات کر لیں۔ ویسے بھی رمضان المبارک کی ہر رات برکتوں والی ہے۔ یہ عمل خاص وسعت رزق کے لیے مجرب ہے اور آزمودہ ہے۔ یہ عمل کرنے والا دیکھتے دیکھتے صاحب ثروت اور مالدار اور دولت مند امیر کبیر بن جاتا ہے۔ دن بدن مال میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ یہ یا رزاق کا خاص عمل اپنی مثال آپ ہے، جو کرے گا وہی پائے گا۔ اس عمل سے مفلسی، تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی کسی بھی طاقت رات یا شب قدر کی رات نماز عشاء تراویح سے فارغ ہو کر 110 روپے لیں، جو 10 روپے کے 11 نوٹ ہوں۔ اگر نئے نوٹ مل جائیں تو بہتر، ورنہ پرانے نوٹ لے لیں۔ نوٹ 10 روپے کے 1-2 دن پہلے سے لے کر رکھ لیں۔ 10 کے 11 نوٹ ہوں۔ نماز تراویح کے بعد ہر نوٹ پر کسی کونے پر چھوٹا سا پین سے یا رزاق کو لکھیں۔ اپنی ہر نوٹ پر کسی بھی کونے پر چھوٹا سا یا رزاق کو لکھ لیں۔ پھر ہر نوٹ پر 308 بار یا رزاق کو پڑھ کر دم کریں۔ اس طرح کل 11 نوٹوں پر اسی طرح پڑھ کر دم کریں۔ پھر ان کو کسی پرس میں، کسی جیب میں، کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں سے آپ رقم نکال کر خرچ کرتے ہیں۔ ان 110 روپے کو پورا سال خرچ نہ کریں۔ پورا سال آپ کو برکت دولت کی برسات ہوتی رہے گی۔ تو فرینڈس، یہ تھا ایک آزمودہ عمل، ضرور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ اس لیے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔